الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال تعالى في مقامه الآخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت شروع کرتا ہوں میں اپنی گندی زبان کی حرکت کو رب کریم کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میری تمام قولی عبادتیں فعلی عبادتیں مالی عبادتیں جانی عبادتیں ہر قسم کی عبادت خالص اسی ایک اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے ہے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے اور آپ کے حبیب مصطفیٰ محمد مجتبی گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اسی طرح آپ کے آل و اولاد پر رحمتوں کی برسات فرمائے عزیزان گرامی آج مقصد بیان یعنی جو بیان کا مقصد ہے یہ بعد میں بتاؤں گا لیکن آج بیان صرف ایک واقعہ ہے جس سے میں اور آپ اپنے دل و دماغ کو
انسان ہونے پر مطمئن کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ سنے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی درخت کے پاس سے گزرتے تو کھڑے ہو کر کہتے، اے درخت، کاش میں تجھ جیسا ایک درخت ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ کبھی پتوں کو دیکھ کر کہتے، کاش میں پتے ہوتا، ہوے کے جھونکے سے اڑ کر ادھر سے ادھر جاتا، کہیں گرتا کہیں چلا جاتا۔ کاش میں پتا ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ کبھی جنگلوں میں جا کر درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو دیکھتے، بھیڑیوں کو دیکھتے، بکریوں کو دیکھتے، اونٹوں کو دیکھتے تو دیکھ کر زبان سے یہ الفاظ نکالتے، کاش میں تجھ جیسے ہوتا، ایک انسان نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انسان بننے سے کیوں اتنا ڈرتے تھے؟ ان کے دل میں خوف اتنا کیوں آتا تھا؟ وہ انسان ہونے پر اپنے آپ کو کیوں کوسا کرتے تھے؟ یعنی انسان ہونا انہیں کیوں پسند نہیں تھا؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں اس کی مکمل تفصیل اور اس بیان کا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میری زبان سے نکالے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے ہر ایک شخص کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ لوگ 1 سال سے زیادہ سے میرے بیان سن رہے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بیان شروع سے جو بیٹھتے ہیں انہی کو سمجھ میں آتا ہے۔ لاش میں آئے یا درمیانی بیان میں آئے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا، بس وہ قصہ ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ ٹیچر بورڈ میں لکھ کر بولے تھا 10 میں سے 2 کم ہوئے، کتنے ہوئے؟ 8۔ کیا ہوا؟ 6۔ کیا ہوا؟ 4۔ تو ایک شرارتی بچہ کونے میں بیٹھ کر ٹیچر جو پڑھا رہا تھا اسے، جو لیکچر پڑھا رہا تھا اسے دیکھے بغیر کسی اور جگہ نظر ڈال کر اپنی ساری توجہ کسی اور جگہ رکھی تھی۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ اسکول کے ایک کنارے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں ایک چوہا آتا جاتا۔ ٹیچر پڑھاتے وہ بچے کا نام لکھو، بولے کتنا باقی ہے ابھی، یعنی 10 میں سے 8 گئے تو باقی کتنا ہے؟ 8۔ 10 میں سے 2 گئے تو باقی کتنا؟ 8۔ اس کے بعد باقی کتنا؟ 6۔ 2 نکال کر سمجھا رہا تھا ٹیچر۔ بچہ کی توجہ بورڈ پر نہیں تھی، بچہ شروعات سے جو لیکچر دے رہا تھا اس کی بات نہیں سن رہا تھا، ٹیچر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کی توجہ، اس کا دماغ، اس کا ذہن اور اس کا خیال سب کچھ ایک چوہے پر تھا، جو چوہا باہر آ رہا تھا، اندر جا رہا تھا۔ پڑھاتے استاد ٹیچر بچے سے بولے 8 میں سے 2 گئے، باقی کتنا؟ تو بچہ بولنے لگا، ماسٹر جی چوہا پورا اندر چلے گا، باقی صرف دم ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ اگر درمیان یا آخر بیان میں آئے تو بیان کا نہ مقصد آپ کو سمجھ میں آئے گا، نہ بیان آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو ہوگی، لیکن اس بات سے آپ کو جو فائدہ اٹھانا ہے، وہ سن کر اپنی زندگی میں جو عمل کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال
یہ واقعہ شاید پہلے سنا کر ہو آپ لوگوں کو۔ فرشتے اللہ کو بار بار ٹوکتے ہیں، اے اللہ ہمیں شروع میں بولے تھے تو ہم نہ بولا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے اللہ روئے زمین پر آپ نے ہم سے ایک مشورہ کیا، ایک رائے لی، آپ نے کہا کہ میں اپنے روئے زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک انسان بنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم سب نے مل کر کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ انسانوں کو بنائیں گے، وہ زمین پر جائیں گے، شر اور فساد پھیلائیں گے۔ اللہ جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے یہ بھی آپ کو تسلی دی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ جی ہم لوگ ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ کی حمد، آپ کی تحمید اور آپ کی تقدیس کرنے کے لیے، آپ کی اتباع، آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ اللہ جی آپ انسانوں کو نہ بنائیں، وہ زمین پر جائیں گے، خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، گناہ پھیلائیں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے۔ لیکن اللہ نے کہا، کیا فرمایا اللہ؟ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ علم میں رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ تو دنیا میں جب بھی انسان گناہ کرتے ہیں، اب واقعہ شروع کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ دنیا میں انسان جب بھی گناہ کرتے ہیں، کہیں کوئی قتل کرتا، کہیں کوئی زنا کرتا، کہیں کوئی جوا کھیلتا، کہیں کوئی شراب پیتا، کوئی خباثت کرتا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں جہاں بھی انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ کو ٹوکتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ آپ نے کہا جو علم میں رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے، دیکھیے آپ نظر کیجئے زمین پر آپ کے بندے کیا کر رہے ہیں، دیکھو وہ زنا کر رہے ہیں، دیکھو وہ قتل کر رہا ہے، دیکھو وہ فلاں کر رہا ہے۔ بہت زیادہ ٹوکتے ہیں اللہ کو، بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ ستانے کے اس سے نہیں، ہر آدمی میری بات صحیح ہونا تو میں باقاعدہ کیا بھی ہوں دے لوگوں کو بول بول کر ستاتا، دیکھ میں بولیا نہیں تجھے، دیکھ میں بولیا نہیں تجھے، تو میری بات نہیں سنیا، دیکھ دنیا کا رواج بھی ہے، فرشتوں کے اندر بھی یہ مادہ تھا، فرشتے بھی کہنے لگے اللہ دیکھو میں بولیا تھا نہیں، ہم لوگ مل کو بولے تھے نہیں انسانوں کو گناہ مت کرو، دیکھو انسان تو اللہ بولیا تو بھی انسان، اگر تم بھی اگر انسان بن جائیں تو تمہارے اندر سے بھی خطائیں ہوں گی، تم بھی غلطی کرو گے۔ فرشتے بولے کئی کو اللہ تمہیں بنی کر کو ہم نہ معلوم، تمہاری تقدس یعنی تمہاری بھلا یعنی آپ جو حکم دیں اس راستے پر چلنے پر فلاح ہے، کامیابی ہے اور خیر ہے، آپ کی باتوں کو توڑیں گے تو آپ سزا دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ ایک بات یہاں غور کرو، فرشتے جنت کو بھی دیکھ کر ہیں، فرشتے جہنم کو بھی دیکھ کر ہیں۔ اب وہاں اللہ حکم دیا، اللہ فرشتوں سے کہا اے فرشتے اگر میں تمہیں انسان بنا دوں تم بھی غلطی کرو گے، تمہارے ذریعے سے بھی گناہ سرزد ہوں گے۔ تو فرشتے اللہ سے پھر بحث کرنے لگے، کیسا ہو جاتا ہے ہم نہ تیرا ڈر بھی ہے، تیرا خوف بھی ہے، تیری محبت بھی ہے، تیری جنت کو بھی دیکھے، تیری جہنم کو بھی، سب کچھ کو دیکھ کر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں گناہ کیسا کرتی، ہمارے سے گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ بولا ٹھیک ہے، تمہیں انسانی شکل میں یعنی انسان بنا کر، انسان کے اندر جو مادے ہیں، نیک کرنے کا جذبہ بھی ہے، گناہ کرنے کی یعنی مادہ بھی ہے، وہ تمہارے اندر رکھ دوں، پھر تمہیں دنیا میں بھیج دوں، تمہیں دنیا میں جا کر اگر میری بات کو مان کر، میرا ڈر اور میرا خوف دل میں رکھ کر میرے حکموں کے راستے پر چلو گے، اگر غلط راستے پر نہیں چلیں گے تو میں غلط ہو جاؤں گا اور تم صحیح ہو جاؤ گے۔
اور بات یہ ہے کہ میں انسانوں کو بنا کر میں نے غلطی کر لی ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے۔ اب فرشتے بھی بڑے زور میں تھے، کیونکہ ان کے اندر فرشتوں کی صفت تھی، انسانوں کی صفت نہیں آئی تھی۔ اللہ ان کے اندر فرشتوں کا مادہ رکھا تھا۔ فرشتوں کو کیا اللہ نور سے بنایا، نور کبھی اندھیری والی چیز اپنے اندر نہیں لیتی، یعنی گناہوں کی خواہش ان کے دل میں نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی کی خواہش ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اب فرشتے اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ ہمیں انسان بنا دے اور دنیا میں بھیج دے، دیکھ لے تو ہمیں غلطیاں نہیں کرتے، تو بھیج کو دیکھ ہمیں غلطیاں نہیں کرتے۔ جاتی تیرے جتنے احکام ہیں سب کو مانتی، نمازوں کی پابندی کرتی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور جتنے بھی نفلی تیرے احکام ہیں سب کو مانتی۔ اللہ چیلنج اللہ سے کرے تھے، اللہ کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ انسان بنا کر دنیا میں، دو فرشتوں کو انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ کیا کرے؟ دو فرشتوں کو انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب وہ دو فرشتے دنیا میں آئے۔ اب ایک فرشتہ اور ایک فرشتے سے بولتا، دیکھ بھائی چیلنج ہمیں معمولی آدمی سے نہیں، اللہ سے کر کو ہی، وعدہ اللہ سے کر کو ہی، چیلنج اللہ سے کر کو ہی، غلط کام نہیں کرنا، برے کام نہیں کرنا، نیک راستے پر چلنا، صحیح کام کرنا۔ اب وہ فرشتے ہیں لیکن ان کے اندر انسانی جتنے بھی صفات ہیں وہ ساری انسانی صفات ان فرشتوں کے اندر آ گئی تھی۔ اب فرشتے آئے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، اتفاق سے وہ فرشتوں کی نظر ایک ملکہ پر پڑ گئی، ایک ایسی عورت جس کی ساری دنیا دیوانے تھے، جسے دیکھنے کی خواہش کرتے تھے، اور وہ دو فرشتوں کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ فرشتے تو فرشتے نہیں رہے، انسانی صفات دل کے اندر آ گئے، تو اس عورت کو دیکھ کر دونوں فرشتوں کے دل میں ایک جذبہ آیا، اس عورت سے ملنے کی محبت آئی، اس عورت کا عشق ان کے دلوں کے اندر چھا گیا۔ اب عبادتوں کو چھوڑ دیے، نمازوں کو چھوڑ دیے، روزوں اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے توڑ دیے۔ اب ہمیشہ وہ جو عورت تھی اس کے پیچھے، جو حسین عورت تھی جس کے حسن پر یہ دو فرشتے فدا تھے، ان کے پیچھے ہوگی، ہمیشہ اس کے پیچھے جاتے۔ ایک دن موقع مل گیا ملنے کا، دیکھنے کا، بات کرنے کا۔ دو فرشتے گئے، بولے کہ ہم تیرے عاشق ہیں، تجھے دیکھ کر تیرا عشق ہمارے دلوں کے اندر جذب ہو گیا ہے، تو ہمیں پسند آ گئی ہے۔ وہ بولی جو حسین تھی، وہ عورت کہنے لگی، کیا کر سکتی تمہیں میرے راستے، کیا کرنا؟ انہیں بولی ہمیں میرے ساتھ نکاح کرنے یا میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں 3 کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا؟ 3 کام کرنا۔ پہلا کام کیا؟ شراب پینا۔ دوسرا کام کیا؟ قتل کرنا۔ اس کے بعد تیسرا کام میرے ساتھ زنا کرنا۔ اب دو فرشتے پریشان ہوں گے، ایک تو اللہ سے وعدہ کیے تھے، اے اللہ جا کو انسان بن کو گناہ کے بغیر زندگی گزار کو آتی تیرے پاس، دیکھ لے چیلنج اللہ سے کر کو آئے تھے۔ اب دوسری طرف اس کے یہ کیا کہتے ہیں شرائط، اس کے قوانین۔ اب ایک فرشتہ اور ایک فرشتے کو بولتا ہے، جاتا یہ کام کریں گے، اللہ کو بھی زیادہ ناراض نہیں کرنا، اس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا، چلو گناہ سے بچنا، لیکن اب اس کے واسطے ایک گناہ کر لیں گے، اس کے واسطے ایک گناہ کر لیں گے۔ کیا گناہ؟ شراب پی لیں گے، شراب پی لیں گے، ایک غلطی کر لیں گے، ہو جاتے ہمارے سے۔
اب ایک فرشتہ دوسرے فرشتے بات کیے، بات مان لیے، گئے، ٹھیک ہے ماں، لیکن 3 بھی ہمیں نہیں مانتے، 2 بھی ہمیں نہیں مانتے، 2 میں سے 1 مانتی، شراب پیتے تھی لیکن قتل نہیں کرتے، ٹھیک ہے پیو شراب۔ اب انہیں بھی شرط کیا رکھی، شراب پیتی صرف بات کرنا، دیکھنا، دور میرے نزدیک بھی نہیں آنا اور میرے ساتھ ہمیشہ بھی نہیں رہنا، ٹھیک ہے شراب پی لی، دونوں فرشتے شراب پی لی، ایک غلطی ان سے ہو گئی۔ اب شراب پیے، شراب کے نشے میں وہ عورت سے کہنے لگی اب میں ہمیشہ تیرا عاشق بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب انہیں بولی اگر ایسا کرنا تو قتل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب نشے کی حالت میں تھے، اپنے ہوش و حواس کو کھو چکے تھے، فرشتوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ سے جو وعدہ کیے تھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، غافل بن گئے تھے شراب پی کر، اللہ کو بھول گئے تھے شراب پی کر۔ اب اس کے بعد وہ تک قتلش نہ کرنا کر دیں، تلوار اٹھائے، جسے قتل کرنے کے اشارہ، جس نے وہ جو حسین لڑکی تھی، وہ عورت جس کی طرف اشارہ کیا، گئے جا کر اسے قتل کر دی، 2 گنا بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہی نشے کی حالت میں، جس نشے کی حالت میں قتل کیا، اسی نشے کی حالت میں وہ 2 فرشتے یعنی ایک خطا کار، یعنی ایک گناہ بھی کر دیے، زنا بھی کر دیے۔ صبح ہوئی، اپنے ہوش میں آئے، فوراً اپنے آپ پر بڑا شرمندگی احساس کرتے ہوئے کہنے لگے تو اللہ سے اتنا بڑا وعدہ کر گئے، کیا وعدہ ہے؟ اللہ ہمیں فرشتے، ہمیں دنیا میں جاتی تیری نافرمانی نہیں کرتے، نیک انسان بن کر نیک کام کر کو آ جاتی، غلط کاموں سے بچ کر آ جاتی۔ اللہ بولے میں اپنے گناہوں سے بچنے کا تمہیں حکم دیا تھا، لیکن تمہارے اندر جیسے ہی انسانی صفات آئی، اس کے بعد تم نے شراب بھی پیا، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، اور یہاں مجھے تمہیں تانے دیتے تھے، دیکھو اللہ تمہیں انسانوں کو بنانا کا تو بھی پھر بھی بنائے، دیکھو پھر بھی انسان دنیا میں گئے، دیکھو فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، دیکھو انہیں قتل کر رہا ہے، انہیں شراب پی رہا ہے، انہیں زنا کر رہا ہے، انہیں چوری کر رہا ہے، انہیں جوا کھیل رہا، ہر ایک کی برائی فرشتے اللہ کو بولتے تھے، دیکھ اللہ انہیں یہ کری، انہوں یہ کری، انہوں یہ کر دی۔ اللہ بولے اب بولو، تمہارے سے بھی 3 غلطیاں ہوگی، اب بولو۔ تو وہ فرشتے اس وقت اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم نہ معلوم نہیں تو انسانوں کو اتنے مادے رکھ کر ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میں انسانوں کو بنا کر ہوں، مجھے معلوم ہے انسان کیسا ہے، وہ گناہوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس سے کسی نہ کسی وقت کیسے نہ کیسے لمحے میں انہیں جتنا بھی بچنے کی پرہیزی کی کوشش کر لے، یعنی گناہوں سے جتنا بھی بچنے کی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی ایک غلطی ہو جاتی جانے انجانے ہمارے سے، لیکن ہم کیا کرنا، انسان ہے، اب فرشتے انسان، جبکہ وہ جنت کو بھی دیکھ کر تھے، جہنم کو بھی دیکھ کر تھے۔ اللہ کہنے لگا دیکھو میرے بندے نہ جنت دیکھے ہیں، میرے بندے نہ جہنم دیکھے ہیں، صرف میرا ڈر ان کے دل میں ہے، اگر خیر کرے تو جنت میں ڈالوں گا، یہی محبت سے وہ نیک کام کرتے ہیں۔ ہاں میرے بندے جہنم بھی نہیں دیکھے، میرا ڈر بس ان کے دل میں ہے، بس وہ ڈر کی وجہ سے وہ نیک کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں خطا کروں تو میرا رب مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ تم
جنت بھی دیکھے تھے، جہنم بھی دیکھے تھے، میرے احکامات کو دیکھے تھے، میری تجلیات کو بھی دیکھے تھے، سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود تم انسانی صفات کو اپنے اندر رکھ کر گناہوں سے نہیں بچ سکے۔ میرے بندے کچھ بھی نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں رکھ کر ہے، پھر بھی وہ دیکھو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی، واقعہ سمجھ میں آیا؟ انسان غلطی ہونا یہ انسان ہونے کی علامت ہے، گناہ ہونا یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد بات بدلتی ہے۔ ہاں، انہیں غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لیا تو وہ نیک انسان ہے۔ غلطی کرنے کے بعد وہی غلطی پر اور ایک غلطی اور ایک غلطی کرتا رہا تو وہ انسان نہیں، شیطان سے بدتر ہو جاتا۔ بس وہ فرشتوں کو یہی پریشانی تھی، اللہ مقام فرشتوں سے زیادہ مقام انسان کو دیے نا، لیکن انسان اتنا غلطی۔ جب وہ غلطی کیے تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ انسان گناہوں سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کہا، اے فرشتوں، تمہیں اتنا آوازاں ڈالتے تھے، اتنے باتاں بناتے تھے، آج تمہارے سے غلطی ہوگی، ذرا بولو تو نہ دنیا کی سزا دیا یا آخرت کی سزا دی۔ دونوں فرشتے سجدے میں آئے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے اللہ، آخرت کی سزا بڑی خطرناک سزا ہے، یہ میں دیکھ کر ہوں۔ فرشتے کہنے ہیں، ہم دیکھ کر ہیں آخرت کی سزا کتنی سخت سزا ہے، ایک کام کیجیے، آپ ہمیں دنیا کی سزا دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں کو پاؤں کو بند کر ایک کنویں پر الٹا منہ لٹکا دیا۔ قیامت کے صبح تک وہ فرشتے اسی طرح اور اسی شکل میں اسی کنویں کے اوپر الٹے منہ لٹکے رہیں گے۔ تو دنیا کی سزا یہ ہے، قیامت کے صبح تک لٹکنا ان فرشتوں کو آسان ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آخرت کی سزا سے بچنا چاہتے تھے۔ ذرا سوچو، ساری زندگی وہ لٹکنا انہیں آسان دکھ گیا، یعنی انہیں آسان معلوم ہوا، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تو سوچو آخرت کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ واقعے کا جو مقصد تھا وہ میں صرف 2-3 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر انسان جب غلطی کرتا ہے، یہ کہ انسان دوسرے انسان کو تانا دیتا ہے، دیکھ رہے انہیں یہ کریا، دیکھ رہے انہیں وہ کریا، دیکھ رہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ سامنے جو انسان ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ کھاتا ہے اللہ کا، پیتا ہے اللہ کا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، مجھے کوئی لازم نہیں پڑتا، یعنی میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ میں اسے بولوں کہ دیکھ تو گنہگار ہے، غلطی ہوئی، سمجھانا ہے، بولنا ہے، بول لو، سمجھا لو، لیکن اس سے قرار۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجلس میں ایک صحابی ایک کافر کو دکھا کر کہنے لگے کہ دیکھو انہیں کافر ہے، دیکھو انہیں کافر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی کافر کو کافر مت کہنا، تم کسی کافر کو کافر کہنے پر تمہیں گناہ ہوگا۔ آج مسلمان ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے انہیں گنہگار ہے، انہیں فلاں گناہ کیا، اس سے فلاں گناہ۔ ہاں، گناہ ہونا، انسان جتنا بھی بچے گناہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی، آپ کو معلوم ہو کر بھی کوئی گناہ، آپ کو نہیں معلوم ہو کر بھی کوئی گناہ، لیکن اس کی سزا جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے زیادہ ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ، اب میں گناہ کیا، اب سامنے والا دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ انہیں گنہگار بھی، یہ گناہ کیا، انہیں یہ گناہ انہیں کرپو ہے۔ اب انہیں بولنے کے بعد میرے دل میں تکلیف ہوئی، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں تکلیف ہوئی۔ جو زنا کر کے، جو شراب پی کے، قتل کر کے جو گناہ میں کما کر ہوں، صرف اس کے بولنے سے، اور وہ تکلیف جو میرے دل میں ہو کر ہے، میرے زنا سے بڑا گناہ وہ دل دکھانے کا ہے، میرے زنا سے بڑھ کر گناہ، وہ قتل کرنے سے بڑھ کر گناہ اس کے دل دکھانے پر ہے، میرے شراب پینے سے بڑا گناہ اس کے دل دکھانے سے ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے یہ بات الگ۔
مثال سمجھائے، اور ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ اب ایک آدمی غلطی کرے، بھائی انہیں اللہ اسے اتنی دولت دیا، اتنی پراپرٹی دی، اتنا دیا، اللہ کے گھر کو دینے ہوتا نہیں، دیکھو اسے اللہ کے گھر کو دینے ہوتا نہیں، اتنے پیسے ہے کیا کہ ہمارے گاؤں کی مسجد نہ اللہ کے گھر کو دے دیں گے، دیکھو بھائی انہیں نہیں دیتا۔ اب عزیزان گرامی وہ غلطی کر رہا ہے، معلوم اللہ اسے اتنی دولت دینے کے باوجود وہ اللہ کے گھر کو نہیں لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال خود اسے لعنت پہنچاتا ہے، اس کے اوپر بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اسے اتنی دولت دیا لیکن انہیں تیرے گھر کو، تیرے مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو نہیں دے رہے، خود غلطی ہے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جو دولت مند اللہ کے راستے میں دولت نہیں لگاتا، قیامت کے دن انہی دولت کو پگھلا کر اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اسے عذاب دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مالدار کنجوسائی کی وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو، جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو سے بھی اسے محروم کر دے۔ ہاں اس کے بہت ساری عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تلاوت قرآن، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ بولتی نہیں اللہ اسے اتنی دولت دیا۔ ہاں بڑی غلطی ہے وہ، اب اتنے حدیثات سنایا غلطی ہے، لیکن دم ابھی اسے اللہ اتنا دیا انہیں مسجد کو دیا نہیں دے، یہ بولتی نہیں۔ یہ بول کر جو انہیں غیبت کا گناہ لے کر ہے نہیں، اس کے گناہ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الغیبۃ اشد من الزنا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی برائی، وہ برائی جس سے نہ تم نہ لینا ہے نہ دینا ہے، کسی کی برائی آپ پیٹ پیچھے کیے تو زنا سے بڑھ کر اس کا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، خود اللہ کلام مجید میں بھی بول کر ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ اکبر۔ غیبت کا گناہ کتنا وقت ہے معلوم؟ تمہارے مرے ہوئے بھی، زندہ بھی مرے ہوئے بھائی کی لاش کو تمہارے سامنے رکھ کر ہی اور تمہیں اس کے بازو بیٹھ کر قطر قطر کر اس کا کچا گوشت کھائے تو کتنا گناہ، اس سے بھی بڑا گناہ اور اس سے بھی غلیظ چیز غیبت ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے، بہت سارے باتیں میں میرے سے بھی آپ سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی کی ترمذی شریف کی بڑی سخت حدیث ہے، بہت بڑا خط، ایک دم میرے اور آپ کے دماغ کو اگر میں اور آپ سوچیں گے تو دماغ کو حیران اور پریشان کر کر رکھ دے گی، اتنی بڑی حدیث اللہ کے نبی کی ترمذی شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت اس کے پیٹ پیچھے کی اس کا گناہ اتنا ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ 30 پر 6 مرتبہ جو زنا کے بدکاری کرے، کتنا بڑا گناہ ہوگا، غیبت کرنے کا گناہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں ہی بات؟ اس سے کیا بولو معلوم ہوتا ہے، اس سے میرے اور آپ کو کیا بولو سمجھ میں آتا؟ انہیں غلطی کر رہا ہے بھائی اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ، مجھے ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں میں جائیں، اسے ٹوکیں، اسے پریشان کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک اللہ والا ایک گنہگار کو دیکھ کر بار بار کہتا تو گنہگار ہے، تو جہنمی، تو فاسق ہے، فاجر ہے، تو مرنے کے بعد ڈائریکٹ جہنم کو جاتا ہے۔ انہیں کون؟ عابد، اللہ والا، عبادت کرنے والا۔ جیسے ہی دونوں مرے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اٹھائے، جو عابد تھا، نیک آدمی تھا، اسے جہنم میں ڈالا، جو گنہگار تھا اسے جنت میں ڈالا۔ ٹھیک ہو معلوم واقعہ؟ یعنی اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے، سمجھاتا ہوں۔ جو فاسق تھا، ایک آدمی خواب میں دیکھا کہ
دونوں کو جاننے والا تھا، خواب میں دیکھا کہ نیک آدمی کو، اللہ والے کو اللہ جہنم میں ڈال کر ہے اور وہ گناہ کرنے والے کو جنت میں ڈال کر. وہ آدمی ان دونوں سے پوچھا کئی کو بھی ایسا اللہ کرے سو، تجھے جنت میں کئی کو ڈالیا سو تو گنہگار تھا، تجھے جہنم میں کئی کو ڈالیا سو تو نیک آدمی تھا نا بھی، عبادت کرنے والا، روزے رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا. تو جہنم میں جو اللہ والا تھا وہ کہہ رہا تھا بھئی کیا کروں، میرے پوری عبادتیں اللہ کو پسند بھی آئی، قبول بھی ہوئی، لیکن میں وہ گنہگار کو بار بار ٹوک لگتا نہیں تو گنہگار رہے گا. وہ میں ٹوکنے کی وجہ سے اس کے دل میں بیزارگی آتی تھی، اسے یعنی ایک برا محسوس ہوتا تھا. وہ محسوس ہونے کے باوجود وہ دل میں یہ سوچتا تھا میں گناہ کروں، میرے اللہ کا معاملہ انہیں بیچ بیچ میں مجھے ستا رہا ہے. بس اس کے دل میں یہ احساس جو آ کر ہے میری پوری عبادتوں کو برباد کر دیا، بس وہ ایک کام سے اللہ اسے جنت میں ڈال دیا، اور وہ ستانے کی سزا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیا. سمجھ میں یہ بات، دل دکھانے کی وجہ سے، اسے بار بار ٹوکنے کی وجہ سے میرے اوپر لازم ہے. آج کل آدمیاں بڑے دیکھتے نہیں، چھوٹے دیکھتے نہیں، غلطی ہو رہی سمجھانا ایک بار، دو بار، تین بار. اللہ کے نبی 70 پر 2 مرتبہ جا کر بولے، میں بھی آرام سے، پیار سے، محبت سے، دیکھ بھئی ایسا، دیکھ بھئی ایسا، ایسا نہیں رہے، تو کریا سو غلط رہے. اس کے دل میں بیزاری ہے. اور ایک بڑا نقصان اس سے کیا بولو ہوتا ہے، ابھی نہیں شراب پینے والا ایسے پیار سے بولے دیکھ بھئی شراب پورے برائیوں کی جڑ، شراب سے بچ جا باہر، سمجھے پیار سے. انہیں کیا کرتا ہوں، ارے نہیں اتنا سمجھا رہا، میرا کون بھی نہیں، بری چیز اسے سمجھانا. دیکھ بھئی تو شراب پی کو کیا کیا غلطی کرے، جوروں کو ماری، بچوں کو ماری، شراب پی کر پیسے کما لے، فون کما لے، گاڑی کما لے. سمجھائے، اگر اسے پیار سے سمجھائے تو سمجھ جائے گا. لیکن اگر اسے شراب پینا کرے گا تو پیارا دیکھ گاڑی گم کی، دیکھ رہی ہے ہوا، اس کے دل میں اور بیزاری آتی ہے. انہیں تو چھوڑتا نہیں، لیکن اور اس کے اوپر انہیں پکا مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس کے ٹوکنے کے بعد اور بگڑنے کا گناہ بھی آپ کو ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ایک دم باریکی، یہ پورے بیان کا ایک مقصد آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ جب تک جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا، آپ کتنا بھی بولے اسے ہدایت نہیں ملتی. اسے ٹوک لو تو بھی، مار لو تو بھی، اسے قتل بھی کر دو اسے ہدایت نہیں ملتی. اگر اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا، آپ کچھ بھی نہیں بولے، دیکھ لگ جاری، دیکھ لگا نہیں. اللہ ہدایت دینا چاہتے، آپ کے جانے آنے کو دیکھ کر اللہ اسے ہدایت دے سکتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، حضرت علی کے ابا، انتقال کا وقت تھا، زندگی پوری اللہ کے نبی کو ساتھ دیتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، یعنی ان کا ہر چیز، خوشی میں بھی ساتھ، دکھ میں بھی ساتھ، پریشانی میں بھی ساتھ، سب ساتھ تھے. لیکن کلمہ قبول نہیں کرتے تھے، اصرار کیے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے گئے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے میرے پیارے چچا ایک بار پڑھ لیو کلمہ، ایک بار پڑھ لیو کلمہ، ایک دم اصرار کرنے لگے. تو اس وقت اللہ ایک قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے نبی جی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو میں اپنے قبض قدرت میں رکھ کر ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں. آپ جتنا بھی اپنے چچا کو اصرار کر لیں، جب تک میں نہیں چاہتا انہیں کلمہ نہیں مل سکتا، انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. سمجھ میں یہ بات، اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہے، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں. اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایت نہیں تھی. آپ سنے ہوں گے واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کسی جگہ فرمایا، پورا مکمل واقعہ سنا نہیں سکتا. اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ مکے میں سجدہ کر رہے تھے، اونٹ کی اوجڑیاں لا کر اللہ کے نبی کی پیٹھ پر ڈال دیے، جبرائیل آئے، بچائے. اس کے بعد جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل لوگ اتنا ستانے، اب اس کے بعد کیا کام میرا؟
تو جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آ کر کہنے لگے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو پہلے کام کرتے تھے وہی کام کریں، آپ کا کام صرف بولنا ہے، اللہ ہدایت دے دے گا، اور اللہ کا کام ہدایت دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوتا ہے میں اور آپ بولیں، جھڑکنا، ستانا، پریشان کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ میں نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ گناہ کیا سزا اللہ دے گا، نیک کام کیا جزا اللہ دے گا، اور اس میں کیوں نے نیک کام کریا کو میں اور آپ اسے کیا بھی اٹھا کو اجر دینے والے نہیں ہیں، اور وہ گناہ کیا تو میں اور آپ اٹھا کر سزا دینے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھا ہے کہ میں اور آپ اس کے خدا بن جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی خطاؤں پر پشماندان ہونے کی اور گناہوں کی معافی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر چلائیں اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم تمام کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور کلمے کی زندگی نصیب فرمائے۔ جب ہمارا آخری وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی گندی زبانوں پر پاک کلمہ جاری و ساری فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، بے مکان ہیں، بے رزق ہیں، جتنی بھی قسم سے لوگ پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں سنی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔